بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالحنان زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احسان آن لائن۔ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتہ رات آپ تک لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور ہم اپنے پروگرام میں مختلف دینی جامعات، مدارس اور دینی شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک بھر کے اندر جتنے بھی دینی مدارس ہیں، کوئی مساجد ہیں، دینی ادارے ہیں جو معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت انداز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، الاحسان ٹی وی نے ان کے اچھے کام کو معاشرے کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم جس دینی ادارے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ملک کا بہت ہی عظیم ادارہ ہے، مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ۔ یہ ادارہ اس اعتبار سے میرے لیے بھی عام ہے کہ میں خود ایک عرصہ اس دینی ادارے کا طالب علم رہ چکا ہوں، اور جو بھی کچھ آپ الفاظ آج میری زبان سے سن پاتے ہیں، یقیناً یہ تربیت کیا ہوا ہے اسی ادارے کا، اور ملک بھر سے دینی اداروں کے اندر، مدارس کے اندر علماء کرام، شیوخ الحدیث وہ اس ادارے سے فیضیاب ہو چکے ہیں، ذان میں تلمذ اس ادارے کے اساتذہ کرام کے سامنے طے کر چکے ہیں۔ تو ہم اس ادارے کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس ادارے کے سینئر مدرس اور استاد جناب فضیلت الشیخ حافظ احمد عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں۔ آپ اس ادارے کے بھی فاضل ہیں، اور اس ادارے کے جو بانی اور محتمم تھے مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند بھی ہیں۔ اسی طرح آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ وہاں سے بھی آپ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے اس ادارے کا تعارف، اس ادارے کے بنانے والوں کا تعارف، اس ادارے کا تعلیمی نظام، شعبہ جات، سہولیات، اداروں کے اندر، اس ادارے کے اندر طلباء کرام کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا کیا سلسلہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں حافظ احمد عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں عبدالناز ظاہر صاحب؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ خاندانی پس منظر کے بارے میں اور آپ نے جو تعلیم حاصل کی اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الحمدللہ جو ہمارا خاندانی پس منظر ہے وہ الحمدللہ صدیوں سے دینی علوم اور الہیت، تقوی، اس میں ایک معروف مقام رکھتا تھا۔ ہندوستان میں ہی الحمدللہ جو ہمارا خاندان تھا وہ جو مساجد تھی ان کے ساتھ اٹیچ تھا الحمدللہ، اور کے ساتھ ساتھ جو دینی علوم میں مہارت وہ اس میں یہ مہارت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی تھی اس خاندان میں۔ تو جب قیام پاکستان ہوا تو اس کے بعد ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ قریۃ العلماء کے نام سے معروف کتیسک وہاں آ کے آباد ہوئے۔ تو ہمارے جو دادا جان تھے صوفی عبدالجلیل رحمہ اللہ، وہ اپنے گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو قرآن پاک، ناظرہ یہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے والد محترم کے نانا جان تھے صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ، وہ جو گاؤں کی جامع مسجد تھی وہاں بچوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے تھے۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے جو نا پس منظر بڑا ہی درخشندہ ہے، اور دینی علوم اور اس سے محبت یہ ماشاءاللہ اس خاندان میں تو رچی بسی ہوئی تھی۔ اچھا حافظ صاحب، اس ادارے کی جو بنیاد رکھی گئی مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ کی، اور مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، تو مولانا صاحب کا خود کا کیا تعلیمی پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے ان کی تعلیم کا؟ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے آباء و اجداد بڑے، ان کا بھی دین کے ساتھ ایک شغف اور تعلق تھا، تو پھر مولوی صاحب نے کیسے تعلیم کا آغاز کیا، کس ادارے میں
زیر تعلیم رہے اور پھر کیسے اس ادارے کی بنیاد رکھنے کی طرف آئے، ذرا میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ میرے والد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ دینی علوم سے، دینی طلباء سے، علماء کرام سے محبت وہ ابتدا سے ہی عطا فرمائی تھی، جی اور یہ چیز گویا کہ ان کو وراثت میں ملی تھی، چونکہ دادا جان محترم رحمہ اللہ وہ علماء کرام سے اور دینی طلباء سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جی جی ہمارے جو دادا جان تھے اور اس سے بھی جو اوپر والے بزرگ تھے وہ لکھوی خاندان کے بہت زیادہ محترم، اور ہمارے گھرانوں میں لکھوی خاندان کے بزرگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ تو جیسے ہی یہ کہ پاکستان کے بعد 36 میں خاندان آباد ہوا، تو یہ دینی تعلق لکھوی خاندان کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ یہ تعلق جاری اور ساری رہا۔ والد محترم نے ابتدائی تعلیم قرآن پاک کی اپنے والد محترم سے ہی حاصل کی، اور اس کے علاوہ جو قال الآخرت اور رحمت الاسلام جیسی کتابیں جو اس وقت عام داول تھی، بچوں کو مساجد میں اور گھروں میں پڑھائی جاتی تھیں، وہ انہوں نے اپنے نانا جان صوفی محمد رحمہ اللہ سے یہ دونوں کتابیں پڑھی تھی۔ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کیا الحمدللہ فرسٹ میں، اور یہ جب پرائمری کا امتحان پاس ہوا، پرائمری کا امتحان پاس کرنے کے بعد یہ تقریباً 1960 کا جو عرصہ تھا جب انہوں نے پرائمری کا امتحان پاس کیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ صرف 13 سال تھی کم و بیش۔ تو اس کے بعد جو نا فوری طور پر وہ داخل ہو گئے دارالقرآن میں، تو کلیہ دارالقرآن میں 1960 میں داخل ہوئے، اور 1967 میں ان کے وہاں سے فراغت جی اور 67 میں فراغت کے بعد فوری طور پر وہ اپنے گاؤں منتقل ہوئے، اور یہاں سے الحمدللہ انہوں نے جو نا وہ دینی کام کا اپنے گاؤں سے ہی آغاز کیا۔ تو اس طرح الحمدللہ تقریباً 20 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی جو نا وہ ترجمۃ القرآن پڑھایا، اور اسی دوران جو نا گاؤں کی علاقے پر کی بھرپور جو نا دینی نہج پر تربیت کی کوشش کی۔ جی اور جب 1975 کا عرصہ تھا، 1975 کی جو نا یہ تاریخ تھی کہ جب والد محترم الحمدللہ انہوں نے ستیانہ بنگلہ میں ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی، تو یہاں سے الحمدللہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا تھا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس ادارے کی جب بنیاد رکھی تو کیا اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی سیٹ اپ تعلیم کا، مولوی صاحب کا، تدریس کا کوئی موجود تھا، یا اس ادارے سے ہی ان کا آغاز تھا اس دینی تعلیم اور تربیت کی طرف؟ نہیں، میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بعد اپنے گاؤں میں نازلہ قرآن پاک ایک مسجد میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، جی جی اور اسی مسجد میں وہ جو نا وہ امام تھے، اور اس کے علاوہ باقاعدہ انہوں نے وہاں جو ہے نا درس و تدریس کے ساتھ ساتھ خطابت کا آغاز بھی کر دیا تھا، اور جو ان کے خاص مزاج تھا تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا، اس کا بھی انہوں نے آغاز کر دیا تھا الحمدللہ۔ تقریباً پورے علاقے میں آگے پیچھے وہ ہر جگہ دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور سے کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ان کا ایک جو نا وہ نا دینی علوم کے ساتھ، خصوصاً قرآن پاک کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ و تبلیغ کے ساتھ ان کا یہ شغف یہ تقریباً 1967 فراغت فوری بات شروع ہو گیا تھا۔ تو 1975 میں الحمدللہ انہوں نے جب مسجد رکھی، تو اس کے بعد یہ جو ان کا ذوق شوق الحمدللہ بڑھتا ہی گیا۔ یہ 75 میں جیسے ہی مسجد کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد اگلے ہی سال کا حفظ قرآن کے ادارے کا آغاز کیا، تو الحمدللہ اس طرح پھر جو نا حفظ القرآن کا ادارہ تھا، اس کے بعد تجوید القرآن، پھر اس کے بعد تفسیر القرآن، اور پھر اس کے بعد تخصص کی علوم اسلامیہ، اور اس کے بعد درس نظر کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد باقی شعبات الحمدللہ قائم۔ اچھا سب یہ مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ کی بنیاد رکھنے والوں میں کوئی سر فہرست نام مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کے ساتھیوں میں سے، ان کے رفقا میں سے، ان کے احباب میں سے جنہوں نے واضح طور پر ساتھ دیا اور جو اس ادارے کا بنیادی ڈھانچے میں حصہ رہے، میں چاہوں گا ان کا بھی آپ ذکر ضرور فرمائیں۔ جی بالکل صحیح بات۔ دیکھیں مولانا صاحب رحمہ اللہ نے ابتدائی طور پر تو اکیلے ہی اس کا آغاز کیا، لیکن یہاں ستیانہ بنگلہ اڈا میں
یہ ایک معروف شخصیت تھے مولوی محمد ادریس صاحب، جن کا یہاں اپنا کاروبار تھا. تو وہ جو سلسلے کے اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے اور بنیادی طور پر وہ 36 سکی تھے، تو انہوں نے بھی مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا ابتدائی ایام میں بھرپور ساتھ. جی اور اس کے ساتھ ساتھ 39 جو متصل گاؤں ہے، یہ ثنا بنگلہ کے ساتھ ایک ہے، تو وہاں کی جو اہل حدیث جماعت تھی تو انہوں نے بھی مولانا صاحب رحمہ اللہ کا مشکل اوقات میں بھرپور ساتھ دیا. اسی طرح جو گاؤں دیہات کی سطح پر جو 38 کی جماعت اہل حدیث تھی، انہوں نے بھی ان مشکل حالات میں مولانا صاحب رحمہ اللہ کا بھرپور ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب رحمہ اللہ کے کچھ پرانے دوست تھے جو حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے تعلق سے بنے تھے، اور اسی طرح صوفی عائش محمد رحمہ اللہ کے تعلق سے بنے تھے. فیصل آباد کے دوست احباب تھے، لاہور کے دوست احباب تھے، جن میں حاجی یونس صاحب رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد راشد داوا رحمہ اللہ. یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے ابتدائی جو نا وہ ماہو ایام تھے اور اس میں الحمدللہ بھرپور کردار ادا کیا. اچھا حفظ صاحب، یہ جو ادارہ شروع کیا گیا ابھی جہاں پر موجود ہے ثنا بنگلہ نہر کے پل کے ساتھ، کیا وہاں پر ہی اس کی تعمیر کا آغاز کر کے پھر یہاں پر کلاسز شروع ہوئیں، یا اس سے پہلے ہی کوئی تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسی مشکلات ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کوئی مالی طور پر یا دوسرے کوئی نہ کوئی مشکلات ایسے اداروں کو تعمیر کرنے میں بنانے میں؟ جی جیسے میں نے پہلے بیان کیا الحمدللہ کہ 1972 میں اور اس کے بعد 76 میں قرآن کا ادارہ ہو گیا، اور اس کے بعد 1980 میں تفسیر القرآن کا یہاں آغاز ہوا. ٹھیک تو ہے. وہی جو اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے، وسیع کرتے گئے الحمدللہ. تو وہ تقریباً 1978 اور 80 کے لگ بھگ وہ بالکل ایک ادارے پر اختیار کی تھی. جی اور وہاں الحمدللہ پورے پاکستان سے جو طلبہ ہم وہ دورہ تفسیر القرآن اور رمضان المبارک میں کے لیے آتے تھے. اور جو پہلے مدرس تھے دورہ تفسیر القرآن، وہ معروف عالم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ بڈی عالوی رحمہ اللہ تھے. جی ٹھیک. اور اس کے بعد کم و بیش 1984 میں شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء مولانا عبداللہ چھتوی رحمہ اللہ انہوں نے پھر اس کو جو نا آگے بڑھایا. تو اس کے بعد 1987 میں یہاں جو نا وہ تخصص علوم اسلامیہ کا آغاز ہوا. تو یہ جو تخصص کا آغاز تھا یہ بالکل جو نا یہ پہلا جو حفظ القرآن کا ادارہ تھا اس کے ساتھ نئی جگہ خریدی گئی، وہاں عمارت تعمیر کی، جہاں اب مسلم ماڈل. تو اس عمارت میں یہ تخصص کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کیا گیا. تقریباً 3 سال بعد 1990 میں اسی بلڈنگ میں تو حفظ القرآن کے ادارے تھی، وہیں سے درس نظامی کا آغاز کر دیا گیا تھا. اور الحمدللہ درس جو کی کلاسیں وہ بالکل جاری اور ساری کہ جب یہ نہر کے قریب جو ابھی معروف ادارہ ہے مرکز اسلامیہ ثنا بنگلہ، جس کا پہلا نام مرکز دعوت السلف تھا، تو 1992 میں اس ادارے کی کہہ لیں کہ بلڈنگ کی یہاں بنیاد رکھی گئی. تو الحمدللہ بہت تھوڑے عرصے میں آپ کے تعاون سے، جن میں ڈاکٹر محمد راشد داوا رحمۃ اللہ فرست ہیں اور ان کے دوست احباب جس میں خصوصاً ڈاکٹر عارف قریشی حافظ اللہ تھے، انہوں نے بھرپور کیا. اور یہ چند ہی آپ کہہ لیں کہ عرصے میں تھوڑے عرصے میں یہ الحمدللہ مکمل جو عمارت ہے وہ تعمیر ہوگی، اور اس کے ساتھ جو رہائش ہے وہ بھی تعمیر ہوئی. الحمدللہ پھر کم و بیش 1994-95 میں یہاں پھر وہ نا یہ اس ادارے کو یہاں اس نئی بلڈنگ کر دیا گیا. اچھا افسر، ابھی موجودہ مرکز علوم اسلامیہ ثنا بنگلہ میں کیا تعلیمی نظام ہے، کون کون سے شعبات ہیں، اور ابھی فی الوقت کتنے طلباء کرام ان کی تعداد یہاں پر زیر تعلیم ہے، اس بارے میں آگاہ کیجیے. شیخ صاحب، یہ الحمدللہ مرکز علوم اسلامیہ میں جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ تقریباً عام مدارس میں جو چل رہا ہے الحمدللہ وہی ہے، جس میں تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اور اصول فقہ، اس کے علاوہ سیاستہ ہے، اور الحمدللہ اس کے علاوہ جو باقی معاون علوم ہیں جیسے صرف و نحو کے جو علم ہے وہ تمام علوم بھرپور طور پر یہاں 7 سالہ تعلیمی نظام میں پڑھائے جاتے ہیں.
اور جی اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تربیت کا نظام ہے الحمدللہ، جیسے مولانا صاحب رحمہ اللہ کی زندگی میں یہ چیز معروف تھی، اسی نہج پر ادارے کے مدیر ہیں عبد الباسط حافظہ اللہ، اور اس کے علاوہ ادارے کے اساتذہ کرام وہ اسی منہج پر اس ادارے کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو جی باقی دوسرا سوال تھا آپ کا کہ جو اس کے جو تحت ادارے چلنے والے ہیں، تو وہ الحمدللہ مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ کے تحت میں شعبہ حفظ القرآن ہے، جس میں طلباء کی تعداد تقریباً 100 ہے الحمدللہ، اور اس میں 6 شعبہ جات ہیں، حفظ القرآن اور عرفان کا شعبہ بھی الحمدللہ وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولز کالجز ہیں الحمدللہ، جن میں کم و بیش 3500 طلباء و طالبات وہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں دورہ تفسیر القرآن ہے، اور اسی طرح دورہ صرف و نحو ہے، الحمدللہ بھرپور انداز میں چل رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کا قدیم ترین دورہ تفسیر القرآن اور دورہ صرف و نحو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شعبہ جات ہیں وہ الحمدللہ الشفا جنرل ہاسپٹل ہے، یہ اس میں جو ہے غرباء کے لیے بہترین جو ہے نا وہ یہ صحت کی سہولت الحمدللہ میسر ہے۔ جی اور اس کے علاوہ بھی غرباء کا تو تعاون کیا جاتا ہے الحمدللہ، وہ بھی ادارہ سالانہ ماہانہ اس بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے۔ باقی جو علوم اسلامیہ میں ابھی تعداد ہے وہ الحمدللہ تقریباً 350 سے متجاوز کر گئی ہے، اور الحمدللہ بھرپور انداز میں ادارہ مولانا صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جی اچھا حفظ صاحب، اس میں ادارے کے سرپرستی میں جو ایک کالج ستیانہ بنگلہ میں قائم ہے، لڑکوں کا بوائز کا الگ ہے اور اسی طرح لڑکیوں کا گرلز کا الگ کالج ہے، پھر سکول سسٹم بھی ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے کیا فوائد آپ سمجھتے ہیں علاقے میں جو حاصل ہوئے، اور یہ سارا کچھ ادارے کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ابتدائی طور پر سکول آغاز کیا گیا تھا تو وہ جو شعبہ حفظ القرآن کے طلباء تھے ان کے لیے تھا۔ اچھا یہ 90 کی دہائی میں شعبہ حفظ القرآن کے جو طلباء تھے، یہ سکول کا آغاز صرف انہی کے لیے تھا کہ ان کو جو مقامی سطح پر یعنی ادارے کی سطح پر ان کو یہ پرائمری تک جو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کا امتحان دلوایا جاتا، لیکن اس کے بعد وہ ڈاکٹر محمد راشد دعویٰ رحمہ اللہ مولانا صاحب کے بہت زیادہ رفیق خاص تھے، ان کی مشاورت اور باقی اساتذہ کرام کی مشاورت سے اس کو ایک باقاعدہ ادارے کی شکل دے دی گئی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے الحمدللہ ضلع لیول پر اور پنجاب لیول تک بڑی بڑی پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ تو جب آپ بات کریں کہ جو نا وہ نا آپ کہہ لیں کہ جو ضرورت ہے معاشرے کو، تو وہ الحمدللہ بہت زیادہ یہ مسلم اسکولز اینڈ کالجز نے علاقے کی سطح پر مسلک اہل حدیث کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ باقی جو دینی علوم کو اس کو وہ پھیلانے کے اعتبار سے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ عبدالنان صاحب، یہ جو حکومت نے بھی چند سال پہلے ترجمۃ القرآن کا آغاز کیا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں مسلم ماڈل اسکولز اینڈ کالجز میں یہ عرصہ دراز سے ترجمۃ القرآن کی کلاسز وہ جاری اور ساری، تو بہت سارے یہ طالبہ و طالبات جن کے عقائد درست ہوئے ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو بنایا ہے، تو اس کے بہت زیادہ اثرات اور اس شعبے میں بھی کام کرنے ہے، اور الحمدللہ ادارے کے تحت یہ جو شعبہ چل رہا ہے بھرپور انداز میں الحمدللہ یہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ جی اچھا حفظ صاحب، ایک بات ستیانہ بنگلہ کے ادارے کے حوالے سے بڑی مشہور اور معروف ہے کہ اکثر عوام الناس میں بھی یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جو ستیانہ بنگلہ کا ادارہ ہے وہاں پر مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تربیت کی طرف بہت توجہ دی جاتی تھی، خصوصاً نماز، مسواک، نفل و نوافل کی پابندی اور اسی طرح دیگر سنن کا اہتمام، جو کہ ایک دینی طالب علم کے لیے انتہائی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور اس علم کو علم نافع بنانے کے لیے بہت بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کی زندگی میں کیا اس کا اثر و رسوخ اور طریقہ تھا، اور کیا مولانا صاحب اب دنیا سے جا چکے ہیں، یقیناً ان کا لگایا ہوا پودا اسی طرح تعلیم و تربیت میں کام کر رہا ہوگا، تو اب ان کے جانے کے بعد کیا سلسلہ ہے اس حوالے سے، تربیت کے حوالے سے
میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی کہ ستیانہ بنگلہ کا جو ایک مقام اور مرتبہ الحمدللہ ملک کے جو ادارے ہیں ان میں جو ایک نمایاں مقام تھا وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کے حوالے سے تھا۔ جی بالکل۔ تو مولانا صاحب رحمہ اللہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، ان کا ایک قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ایسے علم کو علم نہیں مانتا کہ جس میں وہ تعلیم کے ساتھ نہ ہو اور علم کے ساتھ عمل نہ ہو، بلکہ حاصل کرنے والے اگر وہ اس پر عمل نہ کرے وہ وبال جان بن سکتا ہے۔ جی تو الحمدللہ اس نہج پر وہ نا اسی سنت پر وہ طلبہ کی بہت زیادہ تربیت کرتے تھے۔ یہاں نماز کی پابندی، وقت کی پابندی اور اس کے علاوہ جو سنن ہیں ان کی بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ عبدالرحمن صاحب کیونکہ جو آگے اساتذہ کام کر رہے ہیں یہ سب مولانا صاحب رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ ہیں، جی بالکل، سب سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ مولانا صاحب رحمہ اللہ کی تربیت یافتہ ہے۔ اور مولانا صاحب رحمہ اللہ اپنی زندگی میں بھی باتیں کیا کرتے تھے کہ جس تربیت کی نہج پر میں ادارہ چلا رہا ہوں اسی طرح آپ نے میرے جانے کے بعد بھی چلانا ہے۔ ان کے بیٹے جو ان کے جانشین صاحب حفظہ اللہ اور جو ہمارے استاد محترم ہیں ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ، اور اسی طرح باقی اساتذہ کام، اس طرح نمازوں کی پابندی اور مسواک کی حاضری، طرح سنن ہیں ان کی حاضری، اور اسی طرح جو باقی جو نا جیسے یہاں معروف تھا کہ بال بڑے نہیں رکھے جا سکتے اور جو شوخ رنگ کے کپڑوں میں وہ نہیں پہنا جا سکتا۔ تو الحمدللہ کسی بھی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے یا تربیتی اعتبار سے مولانا صاحب رحمہ اللہ کے جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کمی نہیں آئی، بلکہ ان کی دعاؤں سے کام یہی بڑھا ہے۔ اچھا حافظ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جامعہ کے اندر ایک ہم نے یہ بھی بات بڑی معروف و مشہور ہے علمی حلقے کے اندر کہ جو ستیانہ بنگلہ کے پڑھے ہوئے طلباء کرام فاضلین ہیں ان کو دینی اداروں میں بطور مدرس بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ عبدالرحمن صاحب اس کی جو بنیادی وجہ ہے الحمدللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ تربیتی حوالے سے کہ آج کل جو ہمیں ایک فقدان نظر آ رہا ہے عام معاشرے میں وہ تربیت کا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی ہے کہ ستیانہ بنگلہ کو جو فاضل ہوتا ہے وہ الحمدللہ علم کے ساتھ عمل سے بھی بہرہ ور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت جلدی باقی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا الحمدللہ یہاں جو بنیادی علوم ہے جس میں صرف و نحو ہے اس کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کو مہارت تامہ حاصل کی جائے۔ الحمدللہ صرف و نحو کی قاعدہ کلاسیں ہیں، اس کے اجراءات کی کلاسیں ہیں، اور اس کا جو باقی علوم الحمدللہ آج کا جو ہمارا یہ مطالعہ ہے اس کا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ طالب علم مطالعہ میں ایک سبق کی دہرائی کرے اور جو اسباق آگے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کلاس میں پڑھ کر جائے۔ تو الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے بھی جامعہ کے ایک مقام ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ اسی طرح جاری اور ساری رکھے بلکہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ جی حافظ آپ نے آغاز میں ذکر کیا بہت مشہور معروف اساتذہ کرام حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہوں گا اس کے علاوہ کچھ دیگر نامور علماء کرام یا مشائخ جنہوں نے بطور مدرس اس ادارے میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے ان کا بھی میں چاہوں گا کہ حق بنتا ہے ان کا اس پروگرام میں ذکر کیا جائے، تو آگاہ کیجئے کوئی ایسے مدرس مشائخ علماء کرام شیوخ الحدیث جنہوں نے کسی دور میں یہاں پر اس ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دیے ہوں۔ جی بالکل، ایک معروف شخصیت جو اس ادارے میں عرصہ دراز تک درس حدیث دیتے رہے اور اپنی تعلیمی اور تربیت کی نہج پر ان کو آگے لے کر عصری رحمہ اللہ تعالی بہت معروف علماء میں سے تھے اور بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے الحمدللہ یہاں عرصہ دراز تک وہ تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اور اس کے بعد مولانا ادریس عصری حفظہ اللہ ہیں جو ہنتا والا میں ابھی شیخ الحدیث سر انجام دیتے رہے۔ شیخ عبدالوقار مدنی حفظہ اللہ تعالی ہیں جو ابھی جامعہ مہدیہ اکاڑا میں شیخ الحدیث ہیں۔
وہ بھی یہاں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ تو الحمدللہ اور بھی معروف اساتذہ کرام ہیں جن میں حافظ محمد شعیب حفظہ اللہ تعالی جو حفاظ میں مفتی ہیں اور ہمارے گاؤں ہیں، وہ بھی یہاں ایک عرصہ دراز تک تدریسی فرائض انجام دیتے۔ اس کے بعد الحمدللہ اور بھی جید اساتذہ کرام کچھ اس جہاں سے چلے گئے ہیں اور کچھ الحمدللہ وہ یہ بقیل حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے سب سے پرانے استاد محترم ہیں وہ شیخ ابو نعمان بشیر احمد حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، جو ابھی تقریباً عرصہ 35 سال سے اس ادارے میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی وہ شیخ الحدیث منصب پر ہیں اور جو شعبہ فتویٰ ہے ادارے کا وہ بھی ان کے پاس، اور اسی طرح شیخ عبدالرشید تو مجھے شیخ عبدالرشید صاحب کے نام سے یاد ہے شیخ عبدالرشید ضیاء رحمہ اللہ تعالی جی وہ بھی ایک عرصہ دراز تک تعلیم سر انجام دیتے رہے۔ تعالیٰ شاید مغفرت فرمائے اور جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ محترم حافظ صاحب، کہا جاتا ہے الشجرۃ تعرف بثمرھا کہ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے، تو کچھ ایسے فاضلین اس ادارے کے طلباء علماء کرام جو اس ادارے سے پڑھ کے فیضیاب ہو کے عملی میدان میں اتر چکے اور آج وہ نمایاں کوئی نہ کوئی کام کرتا دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، سماج اور معاشرے کے حوالے سے کرتا دکھائی دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ادارے کا ثمر ہے، تو ناظرین کی پہچان کے لیے میں چاہوں گا آپ ان کا بھی ذکر ضرور فرمائیں۔ عبدالحنان صاحب، شاید میں نام تو نہ گنوا سکوں لیکن میں ایک عمومی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ جی، سے پہلے آپ سے بات شروع کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ وہ اس ادارے کے فیض یافتہ میں شامل ہیں۔ جی، آپ نے یہاں سے آغاز کیا اور یہاں سے آپ کا تخرج ہوا۔ آپ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لسان ٹی وی اس سے جو آپ الحمدللہ جو آپ کا ادارہ ہے تو آپ کا اس میں بنیادی کردار ہے، تو آپ الحمدللہ اس ادارے کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہیں۔ جی، اور اسی طرح آپ جیسے اور بھی معروف علماء کرام جو پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں اور پاکستان کے ہر کونے میں الحمدللہ جامعہ کے فاضلین بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح بیرون ملک بھی الحمدللہ جی، میں ایک مثال دوں گا قریب ذکاء اللہ صاحب کی اللہ تعالیٰ برطانیہ میں کام کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور گزشتہ سالوں میں یورپ کا عید کا سب سے بڑا حافظ اللہ کے پیچھے تھا۔ جی، اور اسی طرح جو نا اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں جو الحمدللہ بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں۔ تو عمومی بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ادارہ ہو جماعت اہل حدیث کا کہ جس میں فاضل نہ۔ جی بالکل، اسی طرح ہمارے جو چیئرمین ہیں لسان ٹی وی کے ڈاکٹر رفیق صاحب، یہ بھی الحمدللہ اسی ادارے سے ہی جو آغاز تھا تعلیم کا ان کا اسی ادارے سے تھا۔ اور میں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل میں خصوصی طور پر مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ وہ ویڈیو کو ناپسند فرماتے تھے، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ آج کا جو دور مادیت کا دور ہے، اس دور میں اس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ اور میں جب ان سے خصوصاً اس کے فوائد کا اور ثمرات کا ذکر کرتا تھا تو وہ ہر دفعہ ہی بہت ہی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، سرپرستی فرماتے تھے۔ تو یقیناً یہ سارے کا سارا کام ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور حافظ صاحب یہ انشاءاللہ العزیز یہ ادارہ بھی ان کی طرف سے ہی صدقہ جاریہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا پہ، سیٹلائٹ پہ، اسی طرح سوشل میڈیا پہ دین کی تبلیغ کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حافظ صاحب، میں آخری بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ ناظرین میں سے اگر کوئی اپنے بچے اس ادارے میں داخل کروانا چاہیں تو کیا شیڈول ہوتا ہے اس ادارے میں داخلے کا، کب داخلوں کا آغاز ہوتا ہے، اور کون کون سے شعبہ جات میں ایڈمیشن ہوتے ہیں، یا دورہ تفسیر القرآن، دورہ نحو و صرف کا آپ نے آغاز کیا، وہ کب منعقد ہوتے ہیں اور کب ان سے مستفید ہوا جا سکتا ہے؟
اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، جو دورہ تفسیر القرآن ہے اور دورہ صرف و نحو ہے تو الحمدللہ رمضان مبارک کے ہمارے یہاں پروگرام ہے 25 شعبان سے لے کر 25 رمضان مبارک تک۔ یہ ہمارا الحمدللہ یہ تعلیمی سیشن ہوتا ہے جی اور اس کے بعد 2 دن امتحان ہوتا ہے اور 27 رمضان مبارک کو ہم طلباء کو اسناد دے کر یہاں سے رخصت کر دیتے ہیں۔ جی اور باقی جو یہ ہمارا درس نظامی کا شعبہ ہے تو اس کا جو آغاز تعلیمی سال کا وہ 10 شوال سے ہو جاتا ہے۔ جی 10 شوال سے الحمدللہ بھرپور انداز میں داخلے شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 1 سے 2 دن میں تعلیمی سیشن کا بھرپور انداز میں آغاز ہو جائے۔ جی تو الحمدللہ یہ سال کو داخلوں کا وقت ہوتا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم طلباء کا انٹرویو لیں، ان کی بنیادی علمی سطح کو چیک کریں اور اس کے علاوہ جو ان کے بنیادی علوم ہیں ان کو دیکھیں اور اس چیز کا وہ پرکھیں کہ طلباء کو پڑھنے میں کتنی مہارت ہے۔ تو اس بات پر پھر ہم یہاں داخلہ دیتے ہیں۔ جی تو باقی اس کے بعد کوئی میٹرک کرنے والا طالب علم ہے کہ میٹرک امتحان عام طور پر 1-2 ماہ بعد کم و بیش وہ کرتے ہیں، تو میٹرک کے جو طلباء کے لیے ہم پھر بعد میں بھی داخلہ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم ایک علیحدہ گروپ بنا دیتے ہیں تاکہ ان کی جو تعلیمی کمی ہے وہ جلد از جلد پوری ہو سکے اور وہ بھی باقی کلاس کے ساتھ وہ نا اپنا جو نا وہ تعلیمی سیشن جاری رکھ سکیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سب بہت شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور مرکز علوم اسلامیہ سیانہ بنگلہ کا ایک تعارف ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا۔ میں دعاگو ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سدا آباد رکھے اور پوری دنیا کے اندر اس ادارے سے فیضیاب ہو کے جو علماء کرام دین کی، سماج کی، معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں یہ ایسے ہی چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے بنانے والے، اس ادارے کے محتمی مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس ادارے کے سے جو فیضیاب ہونے والے علماء کرام ہیں ان کو مولانا عتیق اللہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ناظرین کرام اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں نئے ادارے کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔